بیکن کا ماڈل ہے نا، اس کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے اور بہت سیریس پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ جب فرانسس بیکن کہتا ہے نا کہ فرانسس بیکن جب کہتا ہے کہ دس مین از مورٹل، لائک a man at x1 at t1 is mortal, a man at x2 at t2 is mortal, a man at x3 at t3 is mortal, a man at x4 at t4 is mortal. جب فرانسس بیکن یہ انالیسس کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا اس کی ماڈل کی بیس پہ جب ہم یہ انالیسس کرتے ہیں اور ہم پرٹیکولر آبجیکٹیو ایمپیریکل ججمنٹ کے تھرو پرٹیکولر ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، پرٹیکولر آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے آبزرویشن پرٹیکولر کی، بٹ اس کے بیس پہ ہم کنکلوژن جو ڈرا کرتے ہیں all men are mortal، وہ کنکلوژن تو جنرل کنکلوژن ہے. آپ کی آبزرویشن جو ہے نا وہ پرٹیکولر ہے اور آپ کا کنکلوژن جو ہے وہ جنرل ہے، تو آپ پرٹیکولر سے جمپ کر رہے ہیں جنرل کی طرف، اور جنرل میں وہ آبزرویشن بھی انکلوڈڈ ہے جو ابھی آپ نے آبزرو نہیں کی. تو یہ جو جمپ ہے فرام پرٹیکولر ٹو جنرل، یہ ایک نان سائنٹیفک جمپ ہے. تو انڈکشن جو ہے، جو سائنٹیفک میتھڈ کی جو فاؤنڈیشن ہے، جس طرح سائنٹیفک میتھڈ کام کرتا ہے، وہ ایک نان سائنٹیفک ہے، اس کی فاؤنڈیشن نان سائنٹیفک ہے. سو فار ایگزامپل کہ a man x1 at t1 is mortal, a man at x2 at t2 is mortal, a man another man، like میں جب a man یوز کر رہا ہوں میرا مطلب another man، میں man کو چینج کر رہا ہوں نا. a man at x3 at t3 is mortal، اور اس طرح آپ 1,00,000 میلز کو دیکھ لے، 1,00,000 مین کو دیکھ لے، یا 1,00,000 ہیومنس کو دیکھ لے، اور وہ تمام مورٹل ہو، اور آپ ان کو ڈفرینٹ کنڈیشن میں دیکھیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ دیکھیں، ڈفرینٹ ایجز میں دیکھیں، مطلب ان کے ڈفرینٹ ایج اور ڈفرینٹ موسم میں دیکھیں، اور اس کے بیس پہ آپ آخر میں کنکلوژن ڈرا کریں کہ all men are mortal. تو آپ کی جو آبزرویشن تھی نا، آپ کی جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس تھی، آپ کی جو پریمیسز تھے، وہ تو پرٹیکولر تھے، آپ کا کنکلوژن کیا ہے، وہ جنرل ہے. تو یہ تو نان سائنٹیفک جمپ ہے. یہ تو آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ all men are mortal. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو تمام آبزرویشن سے گزرنا پڑے گا، تمام لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ تمام لوگ مرتے ہیں، مورٹل ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ آپ کو تمام لوگوں کو مارنا پڑے گا. اور لیٹس سے کہ آپ مار ہی دے، اگر آپ مار دے تو آپ تو رہ گئے، تو ہو سکتا ہے آپ ہی وہی ہو جو مرتے نہ ہو، جو امورٹل ہو. اور لیٹس سے کہ آپ نے خود کو مار دیا سچائی کے لیے. اگر آپ نے مار دیا خود کو تو سچائی ثابت کس پہ ہو گئی؟ تو یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا کہ all men are mortal. یہ ثابت نہیں ہو سکتا. اب جو سائنٹیفک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا، وہ جنرل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تمام سٹیٹمنٹس. سو لائک الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہے، تو ہمارا اس سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمام الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہے. مینز آر مورٹل، all مینز آر مورٹل. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ all مینز آر مورٹل. اور جب ہم کہتے ہیں کہ میٹل ایکسپینڈ when heated، میٹر ایکسپینڈ when heated، اس کا کیا مطلب ہے؟ all میٹر ایکسپینڈ when heated. جب ہم کہتے ہیں نا کہ لائٹ ٹریول ایٹ کانسٹنٹ اسپیڈ ان ویکیوم، تو یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. سائنٹیفک جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے، کنکلوژن ہوتے ہیں، جو فیکٹس ہوتے ہیں، وہ جنرل ہوتے ہیں، وہ تمام کیسز کے بارے میں ہوتے ہیں. ان کیسز میں انکلوڈڈ ہوتے ہیں تمام کنڈیشن، ان کیسز میں انکلوڈ ہوتے ہیں فیوچر ایونٹس. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ میٹر ایکسپینڈ when heated، ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ فیوچر میں بھی یہ ایکسپینڈ کرے گا ہیٹ سے، ہر جگہ پہ کرے گا، ہر کنڈیشن میں کرے گا. حالانکہ ہم نے ان کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا، ہم نے اس کو آبزرو نہیں کیا ہوتا، فیوچر ایونٹ کو ہم نے آبزرو نہیں کیا نا، بٹ ہم کلیم جو کر رہے ہیں نا وہ اس میں وہ انکلوڈڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو سائنٹیفک کلیمز ہوتے ہیں نا وہ جنرل ہوتے ہیں. تو لیٹس ہے کہ آپ نے ایک میٹر کو دیکھا یا میٹل کو دیکھا جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہیٹ کی وجہ سے، پھر دوسرا میٹر دیکھا وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہیٹ کی وجہ سے، پھر تیسرا دیکھا وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہیٹ کی وجہ سے، پھر چوتھا دیکھا، پانچواں دیکھا، چھٹا دیکھا، پھر آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا کہ all میٹر ایکسپینڈ when heated. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ کنکلوژن یہ بتا رہا ہے کہ ایوری میٹل ایٹ ایوری پلیس ایٹ ایوری ٹائم انڈر اپروپریٹ کنڈیشن ایکسپینڈڈ when heated. ٹھیک ہے، سو یہ جو آپ کا جو کنکلوژن ہے نا،
کیا یہ سائنٹیفک ہے؟ سائنٹیفک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ابھی تک تمام جو میٹر ہے نا اس کو ایکسپینڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہیٹ کی وجہ سے. اور یہ کیا یہ لاجیکلی جسٹیفائڈ ہے؟ تو یہ جسٹیفائڈ بھی نہیں ہے لاجیکلی، ٹھیک ہے، کیونکہ نیسسرلی فالو نہیں ہو رہا یہ. تو یہ مسئلہ ہے کہ ایون اف آل دا پریمیسز آر ٹرو، ایون کہ آپ 1 کروڑ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھیں، پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آل مینز آر مورٹل. یہ آپ کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتے. لیٹس سے لائک سوان کی ایگزامپل لے لے کہ آپ نے 1 کروڑ سوان، آپ نے 60 سال کی زندگی گزاری، 1 کروڑ سوانس دیکھے، وہ سارے وائٹ تھے، پھر بھی آپ نہیں کہہ سکتے آل سوانز آر بلیک، کیونکہ ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی ایسا سوان آ جائے ان کی جنریشن میں جو بلیک ہو، یا ہو سکتا ہے ایسا سوان ایگزسٹ کرتا ہو آپ کے آبزرویشن میں ابھی تک نہ آیا ہو جو بلیک ہو. تو یہ کنکلوژن جو آپ ڈرا کرتے ہیں نا جنرل اسٹیٹمنٹ، یہ نان سائنٹیفک جمپ ہے، ان لاجیکل جمپ ہے، یہ لاجیکلی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں وہ جو سفسٹیکیٹڈ انڈکٹیوسٹ ہے. اچھا تو یہ ہے پرابلم آف انڈکشن، ٹھیک ہے. اس کو برٹن رسل نے بڑی ایک اچھی ایگزامپل سے ایکسپلین کیا ہے. برٹن رسل کہتا ہے نا، وہ ایگزامپل دیتا ہے ایک انڈکٹیوسٹ ٹرکی کی. میں اس کے لیے لائک لیٹس سے میں یوز کر لیتا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں، خرگوش کو. تو لیٹس سے آپ کے پاس ایک خرگوش ہے جو کہ بڑا سائنٹیفک خرگوش ہے، انڈکٹیوسٹ خرگوش ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو خرگوش ہے نا وہ آپ خرید کے لے آئے اپنے گھر، ٹھیک ہے. اور خرید کے لے آئے اور آپ نے اس کو رات کے 9 بجے کچھ کھانا کھلایا. تو وہ جو خرگوش ہے نا وہ بڑا انڈکٹیوسٹ ہے، وہ بڑا سائنٹیفک ہے. وہ رات کو سوچنے لگا کہ آج آپ نے رات کو 9 بجے مجھے کھانا کھلایا، کیا آپ کل بھی 9 بجے مجھے کھانا کھلائیں گے؟ تو وہ ویٹ کرتا رہا. کل آپ نے پھر اسے 9 بجے کھانا کھلایا، پورا ویک آپ نے 9 بجے اس کو کھانا کھلایا. تو انڈکٹیوسٹ جو خرگوش ہے نا وہ تو ہے سائنٹیفک، وہ کہتا ہے کہ یار 1 ویک اس نے مجھے 9 بجے کھانا کھلایا، پر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ پیٹرن کنٹینیو ہوتا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ کنڈیشن چینج ہونے سے پیٹرن کنٹینیو نہ رہے. تو پورا مہینہ پھر اس نے آبزرو کیا، پورے 2-3 مہینے، اور ہر کنڈیشن میں بارش ہو بارش نہ ہو کچھ بھی ہو آپ اسے 9 بجے ہی کھانا کھلائے. تو وہ جو انڈکٹیوسٹ خرگوش ہوگا نا وہ کہے گا کہ یہ تو مجھے 9 بجے ہی کھانا کھلا رہا ہے، بٹ یہ کنڈیشن انف نہیں ہے. مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ سردی میں بھی کھانا کھلاتا ہے 9 بجے کے نہیں، سیزن چینج ہونے کے بعد بھی یہ 9 بجے کھانا کھلاتا ہے یا نہیں. یہ ابھی گرمی چل رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ گرمی میں مجھے 9 بجے کھانا کھلاتا ہو، بٹ سردی میں یا کنڈیشن کے چینج ہونے کے بعد یا سیزن کے چینج ہونے کے بعد یہ مجھے 9 بجے کھانا نہ کھلائے. تو جیسے ہی سردی آتی ہے نا آپ اس کو 9 بجے ہی کھانا کھلاتے ہیں، اور پورا سال آپ اس کو 9 بجے کھانا کھلائے. اور وہ جو انڈکٹیوسٹ ٹرکی ہے نا اس کو آپ نے، آج کیا ڈیٹ ہے، آج ہے 7 جولائی نا، تو لیٹس سے 7 جولائی کو آپ نے انڈکٹیوسٹ ٹرکی کو لیا ہے نا، اور آپ نے پورا سال اس کو 9 بجے کھانا کھلایا. اور اب آ گیا 5 جولائی جو نیکسٹ سال کا 5 جولائی ہے وہ آ گیا نا. تو وہ انڈکٹیوسٹ ٹرکی جو ہے نا وہ صبح سویرے ایک انالیسس کرنے لگا. اور وہ انالیسس یہ ہے کہ وہ انڈکٹیوسٹ ٹرکی جو ہے، وہ انڈکٹیوسٹ خرگوش، یہ ایگزامپل مجھ سے تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے کیونکہ برٹن رسل نے ایگزامپل ٹرکی کی یوز کی ہے، وہ بھی ایک جانور ہے، میں خرگوش کی یوز کر رہا ہوں. تو انڈکٹیوسٹ خرگوش جو ہے نا وہ ایک انالیسس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے پورا سال اس کو آبزرو کیا، اس نے مجھے ہر کنڈیشن میں، ہر دن، ہر سیزن میں 9 بجے کھانا کھلایا. تو اس کے بیس پہ میں یہ کنکلوژن ڈرا کر سکتا ہوں کہ ہر کنڈیشن میں، ہر سیزن میں یہ مجھے 9 بجے کھانا کھلائے گا. اور آج بھی 1 سال بعد 5 جولائی کو رات کے 9 بجے یہ مجھے کھانا کھلائے گا. اور اس کا جو یہ کنکلوژن تھا نا یہ ایک اچھا کنکلوژن تھا، کیونکہ اس کے پیچھے اس کے ایویڈنس تھے، اس کے ریپیٹڈ آبزرویشنس تھے، اس کے لائک اس کی پوری انالیسس تھی نا. بٹ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 5 جولائی کو جو اس کا مالک ہوتا ہے نا وہ آ کے اس خرگوش کو ذبح کر دیتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے. اب جو خرگوش تھا نا اس نے تو ایک بہت بڑی انالیسس کی تھی، اور انالیسس کے بعد اس نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ آج مجھے کھانا کھلایا جائے گا. بٹ چونکہ اس کی یہ ساری انالیسس انڈکٹیو تھی،
پرٹیکولر تھی اور پرٹیکولر ججمنٹ سے اس نے جنرل اسٹیٹمنٹ ڈرا کیا تھا. جو اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک کہ کہیں بھی یہ فلسفائی ہو سکتی ہے, آپ کی پرٹیکولر ججمنٹ سے جو جنرل کنکلوژن ہے نا, یہ کہیں بھی کسی بھی ٹائم فلسفائی ہو سکتا ہے نیو آبزرویشن سے. تو اس نے جو کنکلوژن ڈرا کیا تھا نا, وہ کنکلوژن جو ہے نا وہ فلسفائی ہو گیا, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اٹ واز بیسڈ آن ایویڈنس ریپیٹڈ مینی ٹائمس اپیرنٹلی ریلائبل بٹ اسٹل رانگ. ٹھیک ہے, تو اس سے برٹرینڈ رسل ایکسپلین کر رہا ہے کہ انڈکشن میں پرابلم یہ ہے کہ انڈکشن کا جو کنکلوژن آپ ڈرا کرتے ہیں نا, آپ جو کلیم کرتے ہیں جنرل کلیم بیسڈ آن پرٹیکولر ججمنٹ, یہ کسی بھی ٹائم فلسفائی ہو سکتا ہے فیوچر کی نیو آبزرویشن سے. ٹھیک ہے, سو اس ٹائپ آف ریزننگ کو ہم انڈکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جہاں پر آپ اسپیسیفک کیسز سے یا پرٹیکولر ججمنٹ سے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ایک جنرل کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. سوانس کے کیس میں بھی یہی ہوتا ہے. لائک سوانس, اگر آپ نے آپ نے سوان کو دیکھا, ایک سوان کو دیکھا وہ وائٹ تھا, پھر آپ نے کہا کہ کیا تمام سوان وائٹ ہوتے ہیں؟ آپ نے سوان کو دیکھنا سٹارٹ کیا, آپ نے 1 کروڑ سوان کو دیکھا, تمام وائٹ تھے. آپ نے 60 سال انویسٹیگیٹ کیا, 60 سال ہر جگہ گئے, ہر کنڈیشن میں گئے اور ہر سیزن میں گئے, اور آپ نے سوان کو وائٹ ہی دیکھا. تو 60 سال کے جب آپ ہو گئے نا, تو آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا کہ یار میں نے 60 سال دیکھ لیا یہ سب کچھ, اور 60 سال کے ایکسپیرینس کے بیس پہ, میری انالیسس, میرے ایکسپیریمنٹ کے بیس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آل سوانز آر وائٹ. اور جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا, اس کے 1 دن بعد آپ کے سامنے ایک بلیک سوان آ جاتا ہے. جیسے ہی وہ بلیک سوان آئے گا نا, 60 سال کے بیس پہ جو آپ نے 60 سال سائنٹیفک انالیسس کے بیس پہ جو آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا تھا, وہ فلسفائی ہو جائے گا. تو یہ ہے انڈکشن کا پرابلم, کہ انڈکشن جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی چیز کو کنکلوزیولی ویریفائی نہیں کر سکتا, اور انڈکشن پہ بیسڈ ہے سائنس. تو سائنس کسی بھی چیز کو کنکلوزیولی ویریفائی نہیں کر سکتی, کنکلوزیولی نہیں بتا سکتی کہ یہ 100% پروو ہو گیا, اس میں اب شک کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے پرابلم آف انڈکشن. اب پرابلم آف انڈکشن میں مسئلہ تو ہے, مطلب بہت سیریس ایشو تو ہے اس میں, بٹ پرابلم آف انڈکشن ورک کر رہی ہے. مطلب اس کے بیس پہ ہم نے بہت سارے سائنٹیفک ڈسکور